سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ جو خانقاہیں ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندے خانقاہوں میں نبی پاک کا راستہ بتاتے ہیں، تو اس راستے پر چلنے کے لیے جو باتیں ضروری ہوتی ہیں اس کے متعلق یہ ایک کتاب ہے۔ اچھا، اس کتاب میں جو زبان ہے وہ تھوڑی سی لوگوں کو مشکل لگتی ہے، تو اس کو سہل بنانے کے لیے 2 مہینے سے ہم لوگ ہر جمعرات کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے پہلی بار آپ بیٹھے، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جو پہلے سے سن رہے ہیں، وہ تو ان کو اندازہ ہے، لیکن جو پہلے باتیں ہو چکی ہیں ان کا بھی میں تذکرہ کروں گا تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر کیا بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام تفہیم السلوک۔ سلوک کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کے راستے پر بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا طریقہ، اس کو سلوک ہے۔ تو وہ جو طریقہ ہے اس راستے میں چلنے کے لیے انسان کو اتنی آسانی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے شیطان اس وقت سے لگا ہوا ہے جب انسان پیدا ہوا تو شیطان کے ساتھ لگ گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں اور اس راستے پر چل کر اللہ کی قربت اور اس کی رضا حاصل کریں، تو پھر شیطان سے نجات حاصل کرنی ہوگی، اور اللہ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنی پڑے گی۔ تو وہ رکاوٹیں دور ہوں گی تو راستہ کھل جائے گا۔ جب راستہ کھل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان اس کی عبادت میں دل لگائے گا، کامیاب ہوگا، آخرت اچھی بنے گی، اللہ کے یہاں مقبول بندے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو بہتر اجر دے گا قیامت کے بعد، جب قیامت آئے گی۔ تو اس موضوع پر یہ کتاب بتاتی ہے راستے میں کیا کرنا ہے، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ جو رکاوٹیں ہیں ان کا تھوڑی دیر میں 2-4 لائنوں میں تذکرہ کر دوں گا۔ اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو راستہ ہے، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے، اخلاق۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا میں نے۔ تو انہوں نے کہا جو قرآن ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جو قرآن ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، اس کا مطلب جو صبح سے شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے، اٹھنا، نماز پڑھنا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، جہاد پر جانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، ضرورت پوری کرنا، مدد کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سارے سونے تک جتنا بھی کام کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، وہ ان کا طریقہ کہلاتا ہے۔ اب اس طریقے پر جو لوگ چلتے تھے اور جو اس زمانے میں تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور جو صحابہ ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اس لیے رسول کا کہنا مانا۔ تو رسول کا کہنا مانا ہم لوگ تو اس زمانے میں ہے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ آج ایمان لائے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جو لوگ اس زمانے میں ہوں گے وہ اللہ کے یہاں بھی وہ بھی بہت مقبول ہوں گے، حالانکہ انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں ہے، رسول کو دیکھا نہیں ہے۔ تم لوگ تو رسول کو دیکھ کے مان لا رہے، وہ تو رسول دیکھے بغیر ہی مان لے آئے ہیں۔ جو رسول کو دیکھ کے بغیر ہی مان لے آئے ہیں تو وہ تو بڑی ہمت والے لوگ ہوئے نا۔ آج کل لوگوں نے رسول کو دیکھا نہیں، نہ صحابہ کو دیکھا، صرف بزرگوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، رسول اللہ یہ فرماتے تھے، قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو، جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں،
ان کا بھی بڑا درجہ ہے کہ وہ رسول کو دیکھے بغیر، معجزات کو دیکھے بغیر ہی مان لے آتے ہیں، آنکھ بند کر کے مان لے آئے، آنکھ بند کر کے مان لے آئے کہ یہ رسول برحق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو راستہ ہے اس کو سلوک کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، سب ایک ہی معنی ہے ان کے، چاہے سلوک کہہ لیں تو چاہے تصوف کہہ لیں۔ کیا راستہ ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں سلوک، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ یہ جو خانقاہ میں لوگ بیٹھ کر کے مطلب بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں نا، وہ اچھی ہیں لیکن ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہنا مانا۔ اب اگر ہم خالی زبانی تقریریں کر دیں اور عمل نہ کریں تو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہوئے، ہم نے ان کا کہنا نہیں مانا، ہم نے اللہ کے اطاعت نہیں کی۔ اب اس اللہ کے اطاعت کے راستے پر چلنے میں رکاوٹیں ہیں بڑی، ان میں جو رکاوٹیں ہیں جس کا ہم لوگ پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، آج انہی کو دہرائیں گے۔ پہلی رکاوٹ ہے، اس کو کہتے ہیں عبودیت ہوا۔ ایک مشکل لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنی خواہش کو اللہ مان لینا، یعنی اپنی خواہش جو ہے اس کی پرستش کرنا، وہی میرا مقصد ہے۔ میری خواہش کیا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں، اتنا بڑا بنگلہ ہو، کار ہو، فلاں ہو، اور ساری زندگی اسی میں لگا دی۔ اس کو کہتے ہیں یہ خواہش کا بندہ ہے، خواہش کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہو جو کہ اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگائے اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس راستے پر دن بھر گزارے، روزی بھی کمائے، بچوں کو بھی کھلائے، شادی بھی کرے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن وہ راستہ کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ویسے وہ بھی کرے۔ لیکن اگر ایسا وہ نہیں کرتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یار میرے بینک میں اس وقت 100 روپے 1 لاکھ کسی طرح تو ہو جائیں تو میں یہ کام کروں، تو وہ ساری زندگی 1 لاکھ کر لے، 1 لاکھ اکٹھا کرنے میں لگا رہے گا۔ جائز ملتا ہے تو، ناجائز ملتا ہے تو لا بھائی، اس کو کہتے ہیں خواہش کا بندہ ہونا۔ تو خواہش کے بندہ ہونے سے پھر انسان مومن نہیں بن سکتا۔ یہ ایک پہلی رکاوٹ ہے۔ یہ پہلی رکاوٹ کے بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنے میں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنے کا طریقہ ہے، اس کا پہلا حصہ کہلاتا ہے نفس کو پاک کرنا، تزکیہ نفس۔ اپنی نفس کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بندہ اور اس کو خواہش، یہی نفس ہے، یہی نفس ہے، بندہ اور اس کو خواہش نفس ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اس کو پاک کریں، اس کو پاک کریں، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تزکیہ، پاک کرنا، نفس کو پاک کرنا۔ کس بات سے پاک کرنا؟ غلط راستے سے پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ اگر ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں اور تزکیہ کر لیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا پہلی سیڑھی ہے۔ اب ارے چلیے سے تو آدمی، لیکن میری آواز بیٹھ گئی، تھوڑی دیر پہلے بھی بولا تھا، وہ اس کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ وہ چلے گئے کیا؟ عمر بھائی چلے گئے؟ عمر بھائی چلے گئے؟ ہاں عمر بھائی کو جانا تھا۔ اچھا، تو یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ اپنے نفس کو ہم کیسے پاک کریں؟ نفس جو ہے انسان کا 3 طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نفس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا نفس وہ ہے جو برائی کی طرف لے آتا ہے، برائی کی طرف لے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ قرآن مذہب میں اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، قرآن کریم میں بھی نفس لوامہ۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں نفس وہ والا نفس جو مجھے کہتا ہے کہ بھائی تم یہ غلط کام کرو، تم یہ حرام کرو، تم نماز نہ توڑو، تم اچھا کام نہیں کرو، لوگوں سے اچھی طرح نہیں ملو، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ لیکن اگر اللہ توفیق دے اور اس توفیق سے ہم یہ سوچنے لگے کہ یار ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم کو یہ چھوڑ کر کے اچھا کام کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، صحیح کام کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اگر یہ ہمارے نفس میں
اچھائی آ جائے تو اب کہتے ہیں کہ جو نفس لوامہ تھا جو برائی کی طرف لے جا رہا تھا وہ اپنے کو ملامت کر رہا ہے، اپنے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو یہ نفس کی پہلی خرابی دور ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں وہ نفس لوامہ چلا گیا۔ اس کے بعد جب یہ برائی اپنے کو محسوس ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ پھر اچھائیاں کرنے لگتا ہے، تو جو اچھائیوں کی طرف لے آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اچھائیوں کا اللہ کی عبادت کرنا، رسول کا کہنا ماننا، نیک کام کرنا، جھوٹ نہ بولنا، لوگوں کی مدد کرنا، اخلاق اچھے کرنا، اخلاق پیش آنا، یہ جب حاصل ہو جائے تو وہ بندہ جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ قرآن شریف کی آیت ہے اِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف راضی ہو کر کے آ، راضی ہو کر کے آ۔ جب تو راضی ہو جائے گا تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، تو اس کے راستے پر چل رہا ہے، تو اس کے راستے پر چل رہا ہے، تو راضیۃ مرضیہ اس کو جو نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، جب اللہ تجھ سے راضی ہو گیا تو تو میرے بندوں میں شامل ہو گیا، اب آ جنت میں آ جا، آ جا جنت میں آ جا۔ یہ راستہ کی پہلی رکاوٹ تھی، یہ جو اگر دور کر دیں، یعنی نفس کو قابو کر لیں، نفس کو قابو کر لیں تو اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ بندہ جو ہے یہ نفس مطمئنہ والا ہو گیا۔ اب نفس مطمئنہ والا ہو گیا تو اللہ خود بلائے گا اس کو، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آ میرے بندے، یہ جنت ہے، داخل ہو جائے گی، یہ تیرا بدلہ ہے، اس لیے کہ تو نے میرا کہنا مانا، پورے میں نے کہنا مانا تو تو نفس مطمئنہ حاصل کر لیا، چلے نہیں میں نے جنت بنائی ہے، پھر تو نیک بندوں میں شامل ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اس سے 2 مہینے پہلے یہ رکاوٹ پڑی تھی اور اس کی تفصیل بیان کی تھی، اب وہ تفصیل اس وقت ہم نہیں بیان کر رہے، صرف نام بتا دیا کہ پہلا ہوتا ہے یہ نفس کی رکاوٹ۔ نفس کی رکاوٹ تزکیہ کس چیز میں رکاوٹ ہے؟ تزکیہ کو، نفس کو پاک کرنے میں رکاوٹ جو ہے، تو اس رکاوٹ کو جب ہم دور کر لیتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب پہنچ جاتا ہے اللہ کی مرضی حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا درجہ دے گا۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، اس کے بعد کیا طریقہ ہے کہ جب یہ آپ سے نفس لوامہ اللہ یہ اپنی خواہشات کو قابو پا لے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری رکاوٹ کیا ہے۔ دوسری رکاوٹ کس کام میں؟ تزکیہ نفس کو پاک کرنے میں پہلی رکاوٹ تو یہ تھی، یہ رکاوٹ تھی۔ اب دوسری رکاوٹ کا نام ہے، دوسری رکاوٹ کو کہتے ہیں نفاق۔ نفاق کے کیا معنی ہے؟ نفاق کے معنی یہ ہے کہ آدمی ظاہر میں تو اسلام لے آیا ہے، اندر سے نہیں لایا، یہ نفاق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، اسلام پھیلنے لگا تو زیادہ تر لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ اسلام پھیلے گا، بڑھے گا، وہ دکھانے کو مسلمان ہو گئے، اندر سے نہیں مانتے تھے۔ نماز بھی پڑھنے آ رہے ہیں، شامل بھی ہو رہے ہیں، لیکن اندر سے کہنے آ رہے ہیں یہ تو اپنی ختم ہو جائے گا دین، یہ خدا ختم کیوں چلے گا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں کو کہتے تھے یہ لوگ نفاق والے، منافق ہیں یہ لوگ، کہ اندر سے اسلام نہیں لائے۔ جو لوگ اندر سے اسلام نہیں لاتے ان کو منافق کہتے ہیں۔ اگر ہم جو لوگ بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ جو پڑھاتے ہیں کہ کیا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ آخر کلمہ ایمان مفصل میں پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا اسمائی و صفاتی و جميع ثانی افراد من لسان و تصدیق بالقلب۔ پہلے والے کلمہ ختم کرنے کے بعد آخری کلمہ یہ پڑھا ہے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی صفات پر، اس کے احکامات پر، اور میں اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں قلب سے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل۔ یہ ایمان مفصل ہو جاتا ہے، وہ پہلے سب کرنے پڑھ لیتے ہیں۔ ایمان مفصل اس وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا
اور زبان سے بھی تصدیق کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کی، اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں. تو جو دل سے تصدیق کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، وہ دل سے تصدیق کرتا ہے. جو دل سے تصدیق نہیں کرتا وہ نفاق ہے، اس کو کبھی منافق ہے، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو دوسری برائی اپنے نفس کو پاک کرنے میں دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی دیکھنے میں کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے بندے یہاں بیٹھے ان کو بھی اور سارے مسلمان کو نفاق سے بچائے. لیکن نفاق جو ہے بہت بڑی خرابی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آپ سب کا نہیں اچھا. تو قرآن شریف کے آیت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافقین ہیں وہ دوزخ کے سب سے نیچے والے، سب سے مشکل والے، اس میں ان کو سخت ان کو سزا ہوگی. جن کے دل میں اسلام نہیں ہے ان کو سخت کہتے ہیں ہمیں اسلام دل میں نہیں ہے، ان کو بہت سخت سزا ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے اور سب کو پکا مومن بنائے، پکا مومن، زبان سے بھی اسلام لائیں اور دل سے بھی اسلام لائیں. یہ دوسری خرابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ ہم کو نفاق سے بچائے. تیسری خرابی جو کہتے ہیں وہ جو آیت دوسری کا خیر میں نے پڑھ دی تو کام کرے تھے کیا بچوں میں دیکھنا. ہاں وہ تو بہت زیادہ وہ بھی ضروری ہے نہیں تو بچوں. تیسری جو خرابی ہے اس کو ریا کہتے ہیں. ریا کا مطلب دکھاوا. دکھاوا بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے اور دکھاوا کا خصوصیت یہ ہے، ریا کی خصوصیت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آدمی میری بڑی تعریف کرے، میری بڑی تعریف کرے، اور تو اس تعریف کرنے کے لیے میں اپنے کو یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا ایسا کروں گا شو کروں گا کہ میں تو بڑا عالم ہے، میں تو بڑا وہی پکا نہ بناؤں گا. اگر میرے دل میں یہ ہے تو یہ دکھاوا ہے. اگر میرے دل میں یہ ہے تو یہ دکھاوا. اندر صحیح ہونا چاہیے. اندر دکھاوا یہ ہے کہ انسان جو بندے ہیں محلے والے ان کو دکھانے کے لیے مسجد چلا گیا، وہ دکھاوا ہے. یہ ریا ہے. ریا سے پاک ہونا کیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں مجھے کوئی محلے والا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں تو اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں. میرے دل میں صرف اللہ کا خیال آئے گا تو ریا سے نجات مل جائے گی. میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک صحابی نے کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کے تعریف کریں کہ دیکھو یہ پابندی کر رہا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے. اللہ کا بندہ اور بندے کا بندہ نہیں بن سکتا. یا تو بندے کا بندہ بن جائے یا بھی اللہ کا بندہ بن جائے. اگر اللہ کا بندہ بنے گا تب ریا سے نجات ہوگی. اللہ کا کہنا مانے گا. اپنے دل میں یہ نہیں لینے کہ مجھے وہ میں تو بڑا مجھے یہ نیک کہہ رہا ہوں یہ نہیں کرے، بناوٹ نہیں کرنا. اندر سے جیسے باہر ہونا ویسے اندر ہے. اس کو کہتے ہیں ریا، دکھاوا. تو دکھاوا جو یہ بڑی بیماری ہے اور دکھاوا کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی میں آپ ہم سب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، نہیں ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو کسی کو پتہ نہ لگنے پائے. وہ تو غلطی ہوگی، جھوٹ بول گیا، ان کو نہ پتہ لگے ان کو نہ پتہ لگے. لوگ کہیں گے کہ جھوٹا آدمی ہے، میں نے اور کوئی غلطی کی اس کو پتہ لگے تو کرے یہ تو خراب آدمی. ہم چھپاتے اپنی برائی کو. اسی طرح ہم اپنی اچھائی کو بھی چھپائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں، ہم رسول کا درود بھیجتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خاموشی سے کرتے ہیں. تو اس کو چھپائیں. جیسے ایک چیز ہوتی ہے نماز، اس کو نہیں چھپانا، اس کو چھپانا نہیں. نماز جو فرض نماز ہے اس کو اللہ نے کہا جا بھائی مسجد جاؤ، وہاں اس کو نہیں چھپانا، اس کو دکھا، اس کو نماز کو دکھانا اور چیزوں کو نہ دکھانا، نماز کو دکھانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نماز جو ہے یہ مومن اور کافر کا فرق ظاہر کرتا ہے. مومن کو کافر کا فرق یہ ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھے، مومن نماز پڑھے. تو کیسے پتہ ہے؟ تو جاؤ مسجد جاؤ. تو یہ نماز میں یہ والا اللہ تعالیٰ نے نماز کیا ہوا ہے تو نماز تو ہمیں دکھا کے پڑھنی ہے، دل سے بھی اندر سے بھی اور ظاہر سے بھی دکھانی ہے. مسجد جانے کا حکم ہے مسجد ہے، لیکن جو نفل عبادات ہیں اس کے لیے چھپانا ہے.
नफील इबादत क्या है जिनका दर्जा बहुत है। रात हो गई 3 बजे, बड़ी जोर से नींद आ रही है, मुझे तो अल्लाह की इबादत करनी। उठ गया, नींद तोड़ दी और रुकिया, खड़ा हो गया, नमाज पढ़ ले, ताजुद पढ़ रहा हूँ, अल्लाह से रो कर दुआ मांग रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा ना। ये है इबादत, इसका बड़ा दर्जा है। मैं किसी को दिखाने के लिए, किसी को पता ही नहीं कि मैं ताजुद पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ अल्लाह के सामने कि नहीं रो रहा हूँ। एक मस्जिद नबी में एक दिन एक आराबी आया और सज्जे में गया और रो रो के दुआएं मांग रहा है। एक साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इधर आओ। उन्होंने कहा देखो तुम ये काम तो अच्छा कर रहे हो, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा किया हुआ है, दुआ मांग रहे हो, रो रहे हो, लेकिन अगर ये काम तुम अपने घर में करते ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता। ये इसका बड़ा काम था। इसका मतलब क्या होता? तो मतलब ये हुआ कि ये तुम यहाँ सबके सामने रो रहे हो ना, इससे बेहतर वो रोना है जो खामोशी से छुपा के करो, क्योंकि उसमें तुम्हारा रास्ता अल्लाह ताला से होगा। अभी तुम्हारा रास्ता अल्लाह ताला से है, लेकिन दूसरे भी देख रहे हैं, तो कह रहे यार ये तो बड़ा बड़ा नमाजी बंदा है, ये तो रो रहा है, तकलीफ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। लेकिन जब तुम वहाँ रात में चिपके तो पढ़ोगे अपने घर में, चाहे मस्जिद में आके पढ़ो खामोशी से, किसी से बताओ नहीं, तो उसका बड़ा दर्जा है। ये रिया से बचना है, दिखावे से बचना है। तो ये तीसरी बीमारी, पहली बीमारी को, दूसरी बीमारी निफाक और तीसरी बीमारी रिया। ये रिया से बचना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से इन यसीर रिया शिर्क, रसूल सल्लल्लाहु फरमाते हैं तो थोड़ी सी भी अगर आपने रिया कर ली, दिखावा कर लिया, तो वो शिर्क के बराबर है। शिर्क तो सबसे बड़ा जुर्म है। यसीर रिया शिर्क, थोड़ा सा, थोड़ी सी रिया भी शिर्क है। तो साहबा ने पूछा ये शिर्क कैसे हो गया? उनका भाई शिर्क इस तरह हुआ कि जब तुम कोई काम करते हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो, सही है, बिल्कुल, बनने को भी शामिल कर लिया, शिर्क हो गया। अल्लाह के किसी काम में, उसकी इबादत में, उसकी हुकूमत में बंदे को भी शामिल कर लिया, अब ये शिर्क। अगर तुमने दिखावे के लिए किया तो ये शिर्क है, इसलिए कि तुमने अल्लाह को खुशनुदी के साथ इसके लिए भी खुश नहीं, ये भी खुश होगा, ये भी पसंद करेगा, भाई बड़ा अच्छा बंदा है, ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल में जरा भी आया तो फिर ये शिर्क हो गया। ये नहीं कर, अल्लाह के लिए काम करो तो अल्लाह तुमको पसंद करे। ये था, ये इसमें तीसरी बुराई का तज़किरा है। तो ये इन बुराइयों को, अभी 2 बुराइयाँ और हैं और 3 बुराइयाँ और हैं, वो तो तफसील से अगले जोड़ा से शुरू करो। अभी जो मैं कुछ देर बोला था, मैं गला मेरा वो हो गया। तो ये बुराइयाँ जो हैं, इनका हम लोग तज़किरा पहले कर चुके हैं। आज उनका खाली नाम थोड़ा ले लिया है कि आदमी इस तरह करे, आदमी इस तरह करे। आपने नफ्स को पकड़े, नफ्स की बुराई, नफ्स का कहना न माने, पहली बात, नफ्स से खिलाफ करे। दूसरा काम ये किया कि निफाक न करे, बाहर कुछ अंदर कुछ ये न करे। तीसरा काम यह है कि दिखावा न करे। इन 3 बातों को आज हम लोगों ने दोहराया है। इसकी तफसील फिर करेंगे आइंदा इंशाअल्लाह ताला। हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को निफाक से बचाए, हमारे दिलों को रिया से बचाए। हम सबको अल्लाह की असली इबादत करने की तौफीक दे कि अल्लाह ताला हम सिर्फ तेरे लिए इबादत करें, बंदों के लिए बात नहीं करें, ना बंदों को दिखाने के लिए करें, ना बंदों से कोई गरज रखें इबादत के मामले में। बंदों के साथ बंदों का ताल्लुक है, अल्लाह का ताल्लुक, जो अल्लाह का इबादत है, जो अल्लाह का हुकूक है, तो वो सिर्फ उसके लिए करें। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी भलाई करेगा, हमारी इबादत को कबूल करेगा, हम सबको हिदायत देगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबसे ये खराबियाँ दूर करे। ये किताब और ये आजकल दर्स हो रहे हैं, इन सब का मकसद यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह की इबादत के लिए वो खुलूस पैदा हो जाए, खराबियाँ दूर हो जाएं। तो जो बुजुर्गान दीन हमसे पहले गुजरे हुए हैं, जिन्होंने सिलसिले चलाए हैं, बड़े बड़े मशहूर सिलसिला कादरिया, सोहरबंदिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, ये किस लिए चलाए हुए हैं?
یہ قلب کو صاف کرنے کے لیے چلائے گئے. مسلمان تو ہے، مسلمان تو اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب کوئی اندر سے بھی تو ہو. وہ اندر سے مسلمان بنانے کے لیے یہ سارے راستے ہیں. یہ اولیاء اللہ کے راستے اس لیے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ سما جائے، ہمارے دماغ میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ سما جائے. تو ان کے لیے خانقاہیں بنائی جاتی ہیں. ان میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اور تمہارے عاقبت بخیر ہو جائے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، پہلے ہم لوگ تذکرہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو بندے ہیں ان کے درجے ہیں. ایک تو سب سے اونچا درجہ نبی کا ہوتا ہے، اس کے بعد صدیقین ہوتے ہیں، اس کے بعد شہداء ہوتے ہیں، اس کے بعد صالحین ہوتے ہیں. شہداء کا درجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ ایک شہید ہے، وہ قیامت میں آئے گا تو چوٹ لگی ہوئی ہے، سر پھٹا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہاری قربانی قبول کی اور تم کو شہادت کا درجہ دیجیے اور جاؤ جنت میں. تم کچھ چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں. کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کہ بھائی ابھی تو تم دنیا میں اتنی نعمتیں تم کو مل رہی ہیں تو تم پھر دنیا میں جاؤ گے. سوچتے ہیں ہاں میں کیوں جانا چاہتے ہو دنیا میں؟ دنیا میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ جب میں شہید ہوا تھا تو تیرا دیدار ہوا تھا اور وہ دیدار میں پھر کرنا چاہتا ہوں اور اس دیدار کی جھلک میں بار بار چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شہیدوں پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس وقت وہ شہید ہوتے ہیں، اپنے جان قربان کرتے ہیں تو اپنا دیدار کراتا ہے اور جو کچھ بعد میں ملے گا وہ تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے وہ دیدار جو ملا تھا اس کا جواب نہیں، میں تو وہ چاہتا ہوں. ظاہر دوبارہ تو آ نہیں سکتا وہ، لیکن یہ کہ اس کا درجہ دیکھیں اور اس کو مقام دیکھیں کہ شہید جب ہوتا ہے تو اس کو کیا مقام ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دیدار کرتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے اور دیدار سب سے بڑا درجہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو شہادت پاتے ہیں. اس کے جو اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے نبی کا تو وہ امتی ہے نا جو شہید ہو رہا ہے، وہ شہید ہو رہا ہے اور اس کو ابدی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ شہید ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہیں، زندہ یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے. تو جو شہید کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو ہم نبی کی زندگی کو بلا کیا سمجھیں گے؟ نبی کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے، کتنی بلند ہے. تو یہ خانقاہ ہے اور یہ جو اخبار ہیں اس لیے سکھایا جاتے ہیں کہ ہم نبی کا مقام پہچانیں، ان کے راستے پر عمل کریں اور ان کو اپنا وسیلہ بنائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. اور یہی ہماری دعا ہے، یہی آپ سب کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کے راستے پر چلائے، اس کے وسیلے سے ہمارے عاقبت بخیر کرے اور ہمیں نیک بنائے، نیک اعمال کی تشریف کرے، ہر برے عمل سے ہمیں بچائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین.